السلام علیکم۔ اگر آپ لوگ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، اپنی گاڑی چاہتے ہیں، سیلری میں اضافہ چاہتے ہیں یا پھر کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی آزمودہ وظیفہ بتاؤں گی جس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اپنے روٹین میں روزانہ پڑھنا شروع کر دیا تو آپ لوگوں کو اس کے بے پناہ فائدے ملیں گے۔ اگر اس وظیفے کی آپ روٹین بنا لیتے ہیں اور اس وظیفے کو آپ ہمیشہ کے لیے اپنا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی اور رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس وظیفے کو اگر آپ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں پڑھیں گے تو اس کے فائدے کئی گنا بڑھ جائیں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں ہم روزے سے ہوتے ہیں اور روزے کی حالت میں جو دعا بھی مانگی جائے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ ساتھ ساتھ وظیفے کے علاوہ آپ کون سے ایسے عمل کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی اہم پارٹ آپ لوگوں سے مس نہ ہو جائے۔ اس ویڈیو میں ہی میں آپ لوگوں کو پوری تفصیل بتاؤں گی، بے برکتی کی وجوہات بھی بتاؤں گی کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، کس وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ گھر میں بہت سے پیسے بھی آ رہے ہوتے ہیں، سیلری بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن گھر میں جب پیسے آتے ہیں تو گھر میں بے برکتی سی ہوتی ہے اور پیسے اتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، مہینہ ختم نہیں ہوتا لیکن سیلری ختم ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں اور آپ کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ضرورت ہے ان باتوں کو بھی سمجھنے کی کہ کیا وجوہات ہیں کہ گھر میں اچھی سیلری آنے کے باوجود بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی اور رزق میں ہمیشہ تنگی اور گھر میں پریشانی ہی رہتی ہے۔ ہمیں خود اپنے اوپر اور اپنے گھر پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور خود اپنا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ اچھی سیلری ہونے کے باوجود بھی گھر میں ہمیشہ بے برکتی ہی رہتی ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کر رہی ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے اگر ہم اپنی زندگی میں غلطیاں کر رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی ان غلطیوں کو ہم سدھاریں تاکہ ہمارے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے اور رزق میں بے پناہ برکت ہو۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کر رہی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور نیکسٹ ویڈیو کون سے ٹاپک پر ہونی چاہیے۔ تو اب آ جاتے ہیں ان باتوں کی طرف جنہیں جاننا اور سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ رزق میں تنگی کی کئی اہم وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ موٹے موٹے پوائنٹس شیئر کر رہی ہوں تاکہ ان باتوں کو جاننے کے بعد ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں اور رزق میں تنگی کو ختم کر سکیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی ناشکری کی۔ آج کل بہت سارے لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے کہ ہر بات پر یا بات بات پر ناشکری کرنا، جو ہے جتنا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہمیشہ زیادہ کی خواہش رکھنا۔ اس کے علاوہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنے کے بجائے ہمیشہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا، جن کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، ہمیشہ ان پر نظر رکھنا اور یہ سوچنا کہ اللہ نے ان کو تو اتنا کچھ دیا ہے لیکن ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا۔ تو میرے خیال سے اللہ نے جتنا ہمیں دیا ہے، جو دیا ہے، اس پہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، صحت دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، اللہ کی ہر نعمت ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ جہاں تک رہ گئی دولت جائیداد کی بات، محنت اور کوشش سے انسان وہ بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن ناشکری مت کیا کریں۔ ناشکری سے آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ میری بالکل دیکھی ہوئی بات ہے اور اس طرح سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ بات بات پر ناشکری کرتے ہیں اللہ کی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بناتے ہیں کہ دوسروں کو یہ سب کچھ ملا اور مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میں اس کی حقدار تھی یا میں اس کا حقدار تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں یہ چیزیں ڈیزرو کرتی ہوں تو یہ مجھے ملنی چاہیے تھیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کسے ملنی چاہیے، اور اگر کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حرام کی کمائی، حرام کی کمائی سے بھی رزق میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی، اور حرام کی کمائی تو کہیں نہ کہیں نکل ہی جاتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی ہے جو بھی آپ کے سورس آف انکم ہے اس میں حرام کی کمائی کہیں سے بالکل بھی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری اور سب سے اہم بات کی طرف میں بات کروں گی، صدقہ و خیرات نہ دینا۔
آپ کی جو بھی کمائی ہے، جتنی بھی آپ کی انکم ہے، اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات لازمی نکالا کریں۔ ضرورت مندوں کی مدد کیا کریں، جو بھی آپ کی گنجائش ہے، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ، تو لازمی صدقہ خیرات کیا کریں۔ ضرورت مندوں کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھیں، کون سے رشتہ دار آپ کے ضرورت مند ہیں، کون پریشانی میں گزارا کر رہا ہے۔ اگر آپ ان کی تھوڑی سی بھی مدد کر سکتے ہیں تو لازمی ان کی مدد کیا کریں۔ صدقہ خیرات دینے سے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے رزق میں مزید برکت ہوتی ہے، اور جتنا آپ نے دیا ہوتا ہے اللہ آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ دیتا ہے، اور یہ تو بہت دفعہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے، تو جب آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا دل صاف ہوگا، آپ خوشی سے کسی کی مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی بے پناہ مدد کرے گا، اور آپ کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ اچھا، بہت سارے لوگ پیسہ کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے دن رات ایک کر دیتے ہیں، راتوں کی نیندیں ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ دنیا داری کی باتیں ہیں۔ اگر آپ اپنے دین کو پیچھے چھوڑ کر صرف دنیا کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی چاہیے۔ نماز میں غفلت، سستی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کثرت سے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ استغفار پڑھنے سے بھی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور نماز 5 وقت کی نماز جو ہمارے پر فرض ہے وہ بر وقت ادا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی ہر پریشانی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر بات کو جانتا ہے، سنتا ہے، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہر دعا کی قبولیت کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، ہر دعا اپنے مخصوص وقت میں ہی قبول ہوتی ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے سے بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو کوشش کریں کہ ان کی نافرمانی کبھی بھی مت کریں، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں، ان کا خیال کریں، ان کی دعائیں لیں۔ ماں باپ کی دعاؤں سے تو دنیا اور آخرت سب کچھ سنور جاتی ہے۔ آج کل لوگوں میں بہت سارے گناہ عام طور پہ دیکھنے میں آتے ہیں، جیسے کہ بات بات پر گالیاں دینا، گناہ کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، لوگوں کا نقصان کرنا، لوگوں کے ساتھ برا کرنا، لوگوں کی برائیاں کرنا بلا وجہ۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ گناہ سے جتنی ممکن کوشش کریں بچنے کی، گناہ سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ سے گڑ گڑا کر اس کے لیے معافی مانگ لینی چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دوبارہ ہم سے ایسے گناہ سرزد نہ ہوں، اور کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں نا، تو آپ خود بھی چین سے نہیں رہ پائیں گے۔ ہمیشہ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، اس طرح سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، جو بہت ہی آزمودہ ہے، جسے کرنے کے بعد آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ تو جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے۔ ویسے تو آپ اسے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ مخصوص اوقات بھی ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسے پڑھنا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اول آخر 11 بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد 129 بار سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جو انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ یا سمیع آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، رزق میں برکت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ پہلے تو آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کے لیے بے پناہ دعائیں مانگنی ہے۔ اس وظیفے کا روزانہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں ہی آپ کے گھر سے رزق میں بے برکتی اور رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ لوگ نوٹس کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، تو لازمی اپنی ان غلطیوں کو سدھار لیں تاکہ آپ کے گھر میں بے برکتی، رزق کی تنگی ختم ہو سکے۔ اس کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر گھر کا کوئی بھی ایک حصہ گندا ہے، ڈسٹنگ نہیں کی ہوئی ہے، صفائی نہیں کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ گھر میں جالے لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں ہے، بدتمیزی کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں گھر والے، اس کی وجہ سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔
تو بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بے برکتی کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کا آپ لوگوں نے روزانہ معمول بنا لینا ہے۔ یا تو آپ نے اسے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا پھر فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور یہاں پر افطاری بھی تیار ہو چکی ہے اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ ٹل دین مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔